ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا۔ مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا۔ یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا، لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا۔ اور میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال، اور ماں کو اٹیک ہوا، اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا، اور اللہ کے نبی اماں اماں کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو۔ پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا، اور ایسے ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے ڈر، کاش تم وہ جگہ دیکھتے، تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا۔ ہٹو بچوں کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ دو جہان کے سردار پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ کیا دکھ نہیں دیکھا، کیا دکھ نہیں دیکھا۔ ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو۔ ظالم بن کے نہ مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بھلا دے گا، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بھلا دے گا، قبر کے اندھیر کوٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی۔ پھر میرے نبی کہتے اماں اماں، جواب نہ آیا۔ پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بول بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا۔ یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے، بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا۔ اور جان نکل گئی، اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے، اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک نوکرانی ان میں ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی۔ کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی، قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، وہ 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے، 6 برس کا بچہ، 6 برس کا بچہ۔ ام ایمن پیچھے ہٹی تو آپ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر کو ایسے چمٹ کر پڑے، ماں کی قبر سے چمٹ۔ اور جب ام ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا، اماں تجھے تو خبر تھی، اے میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی۔ تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے۔ تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو، تم اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو۔ کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ ارے تو 2 جہان کا سردار تھا، تجھے تو پھولوں کی سیج ملتی، تاروں بھرے تیرے لیے زمانے ہوتے، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں 6 سال کا بچہ۔ ان ماؤں سے پوچھو 6 سال کے بچے کی کیا جذبات ہوتے۔ باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماؤں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے۔ یہ 2 جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماحی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طہ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی الاللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں
تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا؟ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد، کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری اور کیا کیا آنسو نہ بہائے اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں، تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا۔ ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے، دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں، اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کے تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو، تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دان توڑوا کے، چہرہ زخمی کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا، ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اللہ کی قسم
सेहरे लेकर तुम्हारा नबी खड़ा होगा, हार लेकर फरिश्ते आएंगे, फूलों के हार मौत के वक्त देखोगे, देखोगे, फूलों के हार मौत के वक्त देखोगे, और मोहम्मद मुस्तफा को ऊपर अर्शों पे मुलाकात का मुंतजिर देखोगे, और अल्लाह के अर्श के दरवाजों को अपने लिए खुला हुआ पाओगे, और अल्लाह तुमसे कहेगा मेरा बंदा मैं तुझसे राजी हो गया, जा मेरी जन्नत तेरे लिए है, जिधर जाना जाता है चला जा। हम उम्मत हैं, उम्मत जिन्हें मेरा नबी न रातों को भूला, न दिन में भूला, न सुबह में भूला, न दुख झेल के भूला। दुनिया से जाने का वक्त आया, जिब्रील ने आकर पैगाम सुनाया कि मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, आपने अंदर आने की इजाजत दी। मौत के फरिश्ते ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब से मौत का काम मेरे जिम्मे लगा है, पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया पूछ के जाना, बिन पूछे ना जाना। पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। या रसूल अल्लाह, जो आप हुक्म देंगे मैं तामील करूंगा। आपने फरमाया अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरी रूह भी निकालोगे? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी रूह भी निकालूंगा। हाय हाय, आपने जिब्रील को देखा, जिब्रील तू क्या कहता है? जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है, ऊपर मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल हैं, हाँ आगे आपकी अपनी मर्जी है तो मैं कुर्बान जाऊं। मेरे नबी ने ये ना कहा तो मेरी फातिमा का क्या बनेगा, मेरे अली का क्या बनेगा, मेरे हुसैन का क्या बनेगा, जिसका शहीद होना मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आपने कहा मैं देख रहा हूँ, एक कुत्ता मेरी औलाद का खून चाट रहा है। हुसैन के लिए दुआ नहीं की है, हसन के लिए दुआ नहीं की है, अली के लिए दुआ नहीं की है, फातिमा के लिए दुआ नहीं की, अहले बैत के लिए दुआ नहीं की, उनको अल्लाह की तकदीर पे छोड़ दिया। सबसे बड़े दुख अहले बैत ने देखे हैं, सबसे ज्यादा दर्द अहले बैत ने झेले हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां अहले बैत की हैं। मेरे नबी ने कहा अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन क़ूता, मैं तो झोली फैला के दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मेरी और मेरी औलाद की रोजी कुशादा फरमा, मेरी और मेरी औलाद को सुख दे, दुख से बचा। सुनो सुनो, तुम्हारे नबी ने दुआ की, या अल्लाह मेरी औलाद की रोजी तंग कर दे, मेरी औलाद की रोजी तंग कर दे, मेरी औलाद का रिस्क तंग कर दे, ताकि मेरी उम्मत रोटी पे एक दूसरे का गला न काटे, मेरे घर को देख ले कि मेरे घर के चराग बुझे हुए, चूल्हे बुझे हुए। हसन हुसैन रो रहे थे, मेरे नबी दौड़ के आए। आपने कहा मेरे बच्चे क्यों रो रहे, क्यों रो रहे? कहा या रसूल अल्लाह, भूख की वजह से रो रहे, खाने को कुछ नहीं। कहा मुझे हसन पकड़ा। क्या तारिक जमील की औलाद हसन हुसैन से ज्यादा कीमती? मेरे बच्चों की मां फातिमा से ज्यादा कीमती है, मेरा घर अहले बैत से ज्यादा कीमती है। आपने कहा मुझे हसन पकड़ा, हसन को पकड़ाया, कोई गिला नहीं किया अली का कि तू मेरे बच्चों को खिलाता नहीं, अपनी ज़बान मुबारक को यूं हसन के मुंह में डाला, उन्होंने चूसना शुरू किया, चूसते 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 वो मुस्कुराने लगे। अंदर से शहद जैसी चीज अल्लाह ने निकाली और हसन का पेट भर गया। तो कहा मुझे हुसैन पकड़ा, फिर हुसैन को पकड़ा और दोनों हाथों में लेकर उसके मुंह में डाला, अपने अपने जुबान मुबारक को डाला। वो चूसते 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 सैराब हो गए। अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार फरमा। ये भूख की शिद्दत से तड़प रहे हैं। क्या मुसलमान रोटी पे एक दूसरे का गला काटता है? क्या कुर्सी के पीछे एक दूसरे के खून का प्यासा होता है? क्या इज्जत और इक़्तिदार की खातिर एक दूसरे के सीने छेदता है? क्या अल्लाह ताला ने कानून बदल दिया है? क्या अल्लाह ने जहन्नम को बुझा दिया है? क्या अल्लाह ने जन्नत को आग लगा दी है? क्या मोहम्मद मुस्तफा का सामना ना होगा? क्या आले रसूल का सामना ना होगा? क्या हुसैन के कटे सर का सामना ना होगा? क्या ज़ैनब का फटा हुआ दुपट्टा तुम्हें दिखाया ना जाएगा? किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? क्या कर रहे हो? किसके सामने होने वाला है? हाँ मेरे नबी ने जिब्रील तू क्या कहता है? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है,
تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر، پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ۔ نا 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 نہیں نہیں نہیں، آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل جواب لائے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، امت کو موت پر یاد رکھا ہے، امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے، امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی، بچہ کہے گا نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن کہے گا نفسی نفسی، آدم بولیں گے نفسی نفسی، نوح بولیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی، داؤد سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی، اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی، لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی، طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی، عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی، مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ کی سنو، عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر عیسیٰ کی سنو، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی۔ ایک طرف سے آواز آئے گی، ایک طرف سے آواز آئے گی، امتی 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 امتی۔ سارے لوگ نظریں پھیریں گے، یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، جو امتی امتی کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد رسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ تمہارے لیے رویا، وہ میرے لیے رویا، وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، عوق کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا، آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے، اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے، اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تصودوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور سردار بھی ہیں اور رعایا بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں اور اہل خیر بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، بھولے بھٹکے بھی ہیں، بینا اہل فراست بھی ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔
آؤ ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ ہاں ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا، روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو۔ جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا، چاندی سے بنایا، زمرد سے بنایا، یاقوت سے بنایا، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا، پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ آئیں گے خدام، سلام سلام سلاما سلامن سلاما سلامن سلاما۔ جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، یہاں تو صرف عزیر سردار ہے، وہاں ہر آدمی سردار ہوگا اور خدام کہیں گے سلامن سلاما۔ تو ان کے سلام کا ایک نشہ، ایک خوشی ہوگی تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا، اے فرشتو جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور جھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی۔